نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ہمارے بچے ہماری خوشیوں اور شادمانیوں اور مسرتوں کی گلشن کے پھول اور کلیاں ہوتے ہیں۔ ان کی آبیاری ہمہ وقت، ان کی آبادکاری، ان کی نگہبانی باغبانی کرنا والدین کا فرض ہے۔ بالکل ایسی جیسے ایک باغبان باغ میں پیڑوں، پودوں اور پھولوں کی باغبانی کرتا ہے، وقت پر پنیری لگاتا ہے، زمین کو نمو کے قابل بناتا ہے، بے موسمی اثرات سے بچاتا ہے، نقصان دہ حشرات اور کیڑوں مکوڑوں کے حملوں سے بچاتا ہے، ان کی تلاش خراش کرتا ہے، ان کی نزاکت و خوبصورتی، رعنائی و زیبائی اور دلربائی کو بچانے کے لیے ہر جتن کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر والدین خصوصاً مائیں اپنی زندگی کی گلشن اور چمن کی کلیوں اور پھولوں بہترین پرورش کی ذمہ داری منہ پر ہوتی ہے، تاکہ وہ عالم شباب میں پہنچ کر والدین کے لیے اور خود اپنے لیے نیک نامی اور دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بن سکیں۔ ان کی اعلیٰ تربیت، عمدہ تعلیم، مناسب پرورش اور مہذب نگہداشت والدین کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کا حکم دیتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں ادب سکھاؤ۔ اپنی اولاد کو چھوٹی عمر ہی سے اپنے کام خود سے کرنے کی عادت کو پروان چڑھانا بے حد ضروری ہے، کیونکہ بچپن میں سکھائی ہوئی عادتیں وقت کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتی جاتی ہیں۔ بچپن میں سکھائی ہوئی عادتوں سے ان کی شخصیت میں نکھار بھی آتا ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ جب بھی تم باتھ روم جاؤ تو دروازے سے باہر ہی مسنون دعا پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور سر کو ڈھانپ کر جاؤ۔ بایاں پاؤں پہلے اندر رکھو، اندر بیٹھ کر وہاں سے کسی سے باتیں مت کرو۔ نمبر 2، ہاتھ میں کوئی کھلونا یا موبائل نہ لے کر جاؤ۔ پیشاب کرتے وقت خیال رکھو کہ جسم یا کپڑوں پر یا لوٹے وغیرہ پر چھینٹیں نہ پڑیں۔ اکثر قبر کا عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا۔ نمبر 3، اپنے بچوں کو خاص تاکید کریں کہ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں۔ بچوں کو شروع سے استنجا کرنے کی عادت ڈلوائیں۔ اکثر بچے پیشاب کر کے ایسے ہی اٹھ کر نکل جاتے ہیں، اور ان کو سکھائیں کہ بائیں ہاتھ سے استنجا کریں اور 2 لوٹے پانی کم از کم ضرور بہائیں۔ نمبر 4، باہر نکل کر مسنون دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ نمبر 5، بچوں کو یہ سکھائیں کہ چاہے تم پبلک باتھ رومز میں جاؤ تب بھی وہاں صفائی کا خیال رکھو، وہاں بھی 2-4 لوٹے پانی بہا کر نکلو۔ اللہ تعالیٰ جل شان ہمیں صفائی ستھرائی اور طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔